بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین محترات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو ان گنت لاتعداد بے شمار انعامات فرماتے ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دین سیکھنے کی، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دین سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اہل علم سے سوال کرے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 7 ربیع الثانی 1446 ہجری، دوسری طرف 11 اکتوبر 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع سوال کرنے کے کچھ آداب. دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جن امتیازات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دین اسلام میں کسی پہلو کو تشنا یا نامکمل نہیں چھوڑا گیا. سنن ابی داؤد میں کتاب الجہاد میں ایک واقعہ موجود ہے، 337ویں حدیث ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سفر پر تھے، اور ایک آدمی زخمی تھا، اسے احتلام ہو گیا. ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان حالات میں تیمم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا جی تمہیں ہر حال میں غسل کرنا ہوگا. سردی کا موسم تھا، بندہ بھی زخمی تھا، غسل کیا، سردی کی شدت کی وجہ سے فوت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتلوہ، غلط مسئلہ بتانے والوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا. اور ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا الم یکن شفاء العی السؤال، کیا لا علمی کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان کسی متعلقہ آدمی سے جا کر مسئلہ پوچھ لے. یہ حدیث حوالہ دوبارہ بتا دوں، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ 128واں باب ہے، باب فی المجروح یتیمم. زخمی آدمی کو غسل کی حاجت ہو تو اسے تیمم کر لینا چاہیے. 337ویں حدیث ہے. تو اس کے آخری الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں کہ جہالت کا، لا علمی کا علاج یہ ہے کہ سوال کر لیا جائے. اور آگے بڑھنے سے قبل ایک اور بات یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آج بعض بدبخت اور بد نصیب صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں. فرقہ واریت، مسلکی تعصب نے ہماری آنکھوں پر اس انداز سے پٹی باندھی کہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے براہ راست چشمہ نبوت سے اپنے آپ کو سیراب کیا، ہم نے انہیں بھی معاف نہ کیا. لکھتے ہیں بہت سارے صحابہ کرام غیر فقیہ تھے. غیر فقیہ کسے کہتے ہیں جی؟ جس کو دین کی سمجھ نہ ہو. اور گمراہی کی انتہا اور گستاخی کی انتہا یہ ہے کہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اپنا تن من دن، اپنی کل کائنات
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے وقف کر دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں ظالموں نے انہیں بھی شامل کر دیا۔ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے سے پہلے کچھ نہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے ان پر غور کر لیا جائے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان ہستیوں کے بارے میں دل سے دعائیں نکلتی ہیں، الہ العالمین آپ نے یقیناً ان کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان کے مرتبے اور مقام میں اضافہ فرما۔ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے، صحابہ اکرام کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات، اور پھر ان عظیم ہستیوں کا سوال کرنے کا اسلوب، ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ کمال درجے کا۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ، اور یاد رکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالیٰ نے 4 اعزازات عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ سیدہ ممونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصی طور پر سوال جو ہے نا دعا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں نلت العلم بقلب عقول ولسان سؤول، میں نے علم حاصل کیا، اس کی 2 بڑی وجہ۔ پہلی وجہ، مجھے میرے اللہ نے سمجھنے والا دل عطا فرمایا، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے جہاں سمجھ نہیں آتی تھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لیتا تھا۔ آگے بڑھیے، براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سوال کرنے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب ہے حسن نیت، اور ہمارا چونکہ دن رات کام ہے، اگلا بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ کس نیت اور کس ارادے سے سوال کر رہا ہے۔ جب نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، علم سیکھنا ہے، تو پھر انسان کٹ حجتی پر نہیں اترتا۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ سوال کیا، سوال کا جواب ملا، اور آگے سے پھر اس سوال میں سے کوئی بات نکال دی کہ جی جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو درست ہے، لیکن ذرا میرا اشارہ دیکھیے گا، لیکن مقصد کیا ہے کہ آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھی، آپ نے جو حدیث مبارکہ پڑھی، میں اسے نہیں مانتا، کیونکہ میرا مقصد سوال کرنا تو ہے ہی نہیں، علم سیکھنا تو ہے ہی نہیں، میں تو اپنی مرضی کا جواب آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اب میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا، یہ انشاءاللہ میں دوسرے خطبے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دین سیکھنا ہے، تو پھر وہ مقام آتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سورۃ الاحزاب ہے، 21واں پارہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے بعد یہ کہے سوچیں گے، دیکھیں گے، ممکن ہے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ لیکن، برادری کی رسمیں، معاشرتی حالات، میری مالی مجبوریاں، میرے والدین کا حکم، میری بیوی کے مشورے، میرے دوست احباب کی باتیں۔ سچا مسلمان
جب اللہ کا فرمان آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو آگے سے مزید بحث اور کٹ حجتی نہیں کرتا۔ دوسرا مقصد اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں، جس کا نام ہے حدیث جبریل۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، اذ جاءہ رجل شدید بیاض الثیاب، ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے سخت سفید رنگ کے تھے، شدید سواد الشعر، سر کے بال بھی گہرے سیاہ تھے۔ اگلی بات، کپڑوں کا سفید ہونا، بالوں کا صاف ستھرا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بندہ کہیں دور سے نہیں آیا۔ آج کا ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا سفر نہیں تھا نا، لیکن فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس کی ساری حالت یہ بتا رہی ہے کہ کہیں دور سے نہیں آیا۔ مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا پنڈ ہے۔ آج سے 30 35 40 سال پیچھے چلے جائیں، جب ہم ڈیروں پر بیٹھے ہوتے تھے، دور سے کوئی بندہ چل رہا ہوتا، اس کی چال بتا دیتی، اس کا صافہ بتا دیتا کہ یہ بندہ کون ہے۔ اب تو حالات بدل گئے نا، تو آج سے 1500 سال پہلے کیا صورتحال ہوگی۔ جو اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے کے آداب سکھا گئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر دوزانوں بیٹھے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے 5۔ چلے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا یہ جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو دوسرا ادب، سوال کرنے کا مقصد اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہو، سیکھنا ہو۔ سوال کرنے کا مقصد اگلے بندے کا امتحان لینا نہ ہو۔ سوال ہو رہا ہے جی آدم علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ تو تسی مدینہ یونیورسٹی لینڈ کی گئے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم وہاں پر یہ نہیں سکھایا جاتا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ میں ہوتے صفا گنڈیا ہوں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، اس سوال کا ہمارے عقیدے، عبادت، معاملات، اخلاقیات، قبر، قیامت، دنیا، آخرت، جنت، جہنم، حساب، صراط، حشر کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ تیسرا مقصد، تیسرا ادب، سوال کرنے کا مقصد جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا، اس کو عاجز کرنا یا اس کا مذاق اڑانا یا دوسروں کو یہ بتانا کہ میرے سامنے دیکھی اوقات ہے، یہ نہ ہو۔ یاد رکھیے صحیح حدیث میں آتا ہے یہودیوں کے علماء نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے، اور ان سوالوں کے جواب سوائے کسی نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس کی طرف نہیں جاتا، بڑا تھوڑا سا وقت ہے، صرف 11 منٹ میرے پاس ہے۔ یہاں سے میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا امتحان لینے کی نیت سے سوال کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، کافروں کا طریقہ ہے۔ ایک بار پھر دہرا دوں، سوال کرنے کا مقصد اگلے بندے کا امتحان لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ
نہیں ہے، کن کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھ لیجئے دل و دماغ پر، فرماتے ہیں اسأل تفقہا، بلکہ کہتے ہیں اسأل تفقہا ولا تسأل تعنتا۔ اور ظالموں، دین سیکھنے کے لیے سوال کیا کرو، اگلے بندے کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیا کرو۔ چوتھا ادب، سوال وہ کریں جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہو۔ میرے پاس مستقل طور پر سوال جواب کا سلسلہ ہے، سوشل میڈیا پر باقاعدہ میرے مجموعات ہیں، مردوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ۔ خواتین کے مجموعے میں کسی مرد کو شامل ہونے کی اجازت نہیں، اور وہاں جو میں نے مجموعے کے اصول و ضوابط، گروپ رولز لکھے ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سوال وہ کریں جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہو۔ جی اس چیز کا نام بتائیں، عورت زندگی میں ایک بار استعمال کرتی ہے، مرد 10 دفعہ استعمال کرتا ہے، پہن لے تو جنازہ نہیں ہوتا، نہ پہنے تو نکاح نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے عملی زندگی کے ساتھ؟ اور اسی بندے سے آپ یہ سوال کریں کہ عقیدے کی عمارت کن دو ستونوں پر قائم ہے؟ عملی سوال ہے نا۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ عملی سوال ہے، عقیدے کا سوال۔ وسیلے کی جائز قسمیں کیا ہیں؟ کوئی نہیں پتہ۔ وسیلے کی حرام قسمیں کیا ہیں؟ نکاح کی شرطیں کتنی ہیں؟ طلاق کی اقسام کتنی ہیں؟ کن کن وجہ کی بنا پر مرد کے پاس طلاق دینے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوتا؟ طلاق دینے سے پہلے جو اللہ نے 3 مرحلے بتائے وہ کون کون سے ہیں؟ کن کن وجہ کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ورثاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ انسان کے فوت ہونے کے بعد وراثت کی تقسیم سے پہلے کون سے 3 کام کرنے چاہیے؟ عملی سوالات ہیں نا، اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ سوالات کس قسم کے ہوں گے؟ آج ہی سوال آیا کہ جی کیا سیدہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ یار حسانوں کی یہ دنال کچھ لینا دے، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، میں دکھا سکتا ہوں۔ ان سوالات سے ہمیں کیا لینا دینا؟ تو اس لیے چوتھا ادب یہ ہے کہ سوال کریں، لیکن سوال کا مقصد صرف اور صرف اپنی عملی زندگی کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو سنوارنا ہو۔ مثلا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر پاس سے گزرے، کہا میں تو منافق ہو گیا۔ کتنی فکر تھی؟ کہا کیوں؟ کہا آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان کا، دیکھیں ذرا میری طرف، ایمان کا جو معیار ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکل کر ایمان کا وہ معیار نہیں ہوتا، تو یہ تو منافقت ہے ان کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے نزدیک نہیں۔ فرمانے لگے یہ منافقت ہے۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تمہارے اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، میرے ساتھ چلو۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ایمان کی وہ حالت جو میرے پاس ہوتی ہے، اگر میری مجلس سے نکل کر ہو تو راستوں میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، ساری کائنات اس سوال کے اندر آ گئی، آقا مجھے وہ عمل بتائیے جو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے کیا کہا؟ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام سے کس کس قسم کے سوالات کیے۔ اب اس سوال پر غور کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے عظیم سوال انسانی تاریخ میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ انسان یہ سوال کرے کہ مجھے آپ ایسا عمل بتائیے اگر میں کروں تو میں جہنم سے بچ کر کہاں داخل ہو جاؤں؟ بھائی میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اسی طریقے سے پانچواں ادب، ایسا سوال نہ کیا جائے جو صرف فردی ہو۔ مختصر کر کے آپ کو ایک سوال بتاتا ہوں، اور جس بندے نے یہ فردی سوال کیا اگر میں اس کا نام لوں آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے۔ توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں جی فرض کریں ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا ہے، فرض کریں اس جہاز میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی سفر کر رہے ہیں، فرض کریں وہ جہاز طوفان کی زد میں آ کے ٹوٹ جاتا ہے، فرض کریں وہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی بڑے تختے پر سوار ہیں، فرض کریں کہ وہ تختہ تیرتا تیرتا ایک جزیرے میں پہنچتا ہے، فرض کریں کہ اس جزیرے میں نہ کوئی نکاح خواں ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی رجسٹرار ہے، تو کیا وہ لڑکا اور لڑکی وہاں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ سارا کام کیا کریں بھائیو؟ بولو بولو بولو، سارا کام کیا کریں؟ انہاں پاگل دے پترا نو کھان پین دی فکر کوئی نہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ اگر یہاں پر جنگلی درندے آ گئے، سانپ بچھو وغیرہ نکل آئے، ہم رات کو بسیرا کیسے کریں گے، اپنی خوراک کا بندوبست کیسے کریں گے، موسمی حالات سے بچیں گے کیسے؟ سارے کام چھوڑ کر ان کو سب سے پہلے کس بات کی فکر پڑ گئی؟ ہم یہاں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، اور پیچھے پوری طریقے ہے سارا کام فرض کرو۔ سوال کرنے کے آداب سیکھو۔ اور میں آپ کو بتا دوں 3 قسم کے سوالوں کے جواب میں کبھی درمیانے آدمی کو نہیں دیتا، یہ ہمارے اساتذہ کی تربیت ہے۔ سب سے پہلے قتل، دوسری چیز وراثت، اور تیسری چیز طلاق۔ یہ 3 سوال، اس کا جواب میں صرف اور صرف ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے ساتھ یہ مسئلہ خود پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی تفصیلات کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نوٹ کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی میں 2317 حدیث ہے حسن درجے کی، فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ نہیں۔ چھٹا ادب سوال کرنے کا، کوئی ایسا سوال نہ کیا جائے جس سوال کو کرنے سے لوگوں کے اندر فتنہ پھیلے۔ استاد جی کیا موجودہ پاکستان کی گورنمنٹ کافر ہے؟ اور تو کی لینا ہے بھائی؟ اور اگر یہ کافر ہے تو کیا ان کے خلاف لڑنا چاہیے؟ دماغ خراب ہے قوم کا۔ اس سوال کا میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 7واں ادب، جن چیزوں کو رب کائنات نے پوشیدہ رکھا ہے ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اٹھائیے صحیح بخاری 6171ویں حدیث، صحیح مسلم 2639ویں حدیث۔ ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ ہمیں بھی بڑا شوق ہے، مکہ کے پہاڑوں پر سبزہ آ گیا قیامت آ گئی، فلاں نشانی ظاہر ہو گئی قیامت آ گئی۔ جب یہ سوال مجھ سے ہوتا ہے میں اس کا جواب وہی دیتا ہوں جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آدمی آ کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ قیامت کا آنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ قیامت کی تیاری زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ تو میں نے 7 آداب آج آپ کو سوال کرنے کے بتائیں۔ دین کے بارے میں سوال کرنا یہ ہمارا حق ہے، سوال کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔